ناظرین کرام، وائس آف جرمنی کے اردو نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو ٹی وی لائسنس فیس ہے اس میں جو بہت بڑا اضافہ کر دیا تھا، اس حوالے سے ہم نے پروگرام کے اندر تجزیہ کہہ لیں یا گفتگو کی تھی۔ لیکن آج صبح جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر یہ معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ عوام کی طرف سے رد عمل نہیں شو کیا جاتا، تو جو عوام کی طرف سے تو اب بھی کوئی ایسا بڑا رد عمل نہیں آیا تھا۔ ذرائع ابلاغ نے البتہ اس پر کافی کل پاکستان میں شور ڈالا تھا، تو وہ سارا شور جو ہے وہ آج صبح کیبنٹ کے میٹنگ میں ڈسکس ہوا، اور سر دست حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یقیناً فیس تو بڑھے گی، لیکن وہ جو اتنی بڑی چھلانگ لگائی تھی 70 روپے کی، شاید اس سے پاکستان کے عوام جو ہے ان کو کچھ ریلیف مل جائے۔ اس کے علاوہ آج سینٹ کے اندر بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں بڑھانے کی قرارداد جو ہے، بلکہ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، جو اس وقت غالباً 60 سیٹیں ہیں جو 80 کر دی جائیں گی۔ اب بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کے اندر ہمیشہ سیاست کے اندر جو ہے وہ سرداران جو ہیں قبیلوں کے وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اب بھی آپ صوبائی اسمبلی دیکھ لیں، قومی اسمبلی دیکھ لیں، ان میں آپ کو زیادہ تر وہی ملیں گے جو کسی نہ کسی قبیلے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس لیے وہاں پہ سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی ایسے اپنے قدم نہیں جمائے۔ اگر ظفر اللہ جمالی صاحب مسلم لیگی فیملی ہے، پرانے مسلم لیگی ہیں، لیکن وہ بھی نصیر آباد تک ڈویژن تک محدود ہے، وہیں سے وہ جیت سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور ضلع میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ نہیں جیت سکیں گے۔ اب ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ بھئی تعداد بڑھنے کے بعد ممکن ہے کہ عام انسان جو ہے، عام رعایا جو ہے بلوچستان کی، اس میں سے بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ صوبائی اسمبلی میں پہنچ جائیں۔ اصل میں تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی کے اندر ہماری تعداد بڑھائی جائے، لیکن اس کے لیے نہ پیپلز پارٹی مانتی ہے، نہ نون لیگ مانتی ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نہیں مانتی۔ لیکن صوبائی اسمبلی کے اندر کیونکہ زیادہ تر وہی ہیں جو وہاں کے مقامی سرداران ہیں، یہ مقامی سیاسی پارٹیاں جو انہوں نے بنائی ہیں وہ ہیں، تو بہرحال سینٹ نے اپنی 71% جو لوگ سینٹ ممبر موجود تھے انہوں نے سب اس کے حق میں ووٹ دیا، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی پاس ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اندر تعداد بڑھ جائے گی، لیکن اس کا فائدہ عوام کو ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ سردست کہنا کچھ مشکل ہے، کیونکہ وہاں کے دو مسائل ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو وہاں سے افراد غائب ہوئے ہوئے ہیں، جو سینکڑوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے صدر مشرف کے زمانے میں جو مکران ڈویژن ہے وہاں سے جو علیحدگی پسندوں کا ایک گڑھ بن گیا ہوا ہے، ان دونوں کو یہ دو بڑے مسئلے ہیں، اور اگر تو یہ تعداد بڑھنے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا فائدہ ہے، اور نہیں تو پھر اسی طرح جس طرح پہلے بلوچستان کے اندر ایک کوئی خاص موومنٹ نہیں ہے سیاسی طور پر یا ملک کو آگے بڑھانے کی والی، وہ کیفیت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ سینٹ کے اندر ایک بل تھا کہ جو ہائی کورٹس کے بینچز ہیں وہ بڑھا دیے جائیں، تو لیکن وہ ہے اس میں کے اندر 2/3 اکثریت موجود نہیں تھی، یا 2/3 اکثریت کے ووٹ ان کو نہیں پڑے، تو اس لیے وہ بل جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو کل انہوں نے نیب کے مقدمے میں دیا ہے، جو کہ بطور خواجہ برادران کا مقدمہ تھا۔ اس مقدمے کے بھی اس فیصلے کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک آپ کہہ لیں کہ جو خصوصاً نیب سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عمومی پاکستان کے حالات سے، جس میں ججز بھی شامل ہیں، حکومت ریاست بھی شامل ہے، ان کے اوپر بعض ریمارکس دیے ہیں۔ اب وہ ریمارکس ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، جو فیصلے کے اندر لکھ دی جائے تھی وہ تو ریمارکس نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ایک جرت اس لحاظ سے ایک جرت انہوں نے سپریم کورٹ کے دونوں ججز نے دکھائی ہے، وہ ایسی ہمت جو ہے یا پہلے بھی دکھائی جائی ہے، لیکن اس کے اوپر نہ حکومت عمل کرتی ہے اور نہ خود ججز خود عمل کرتے ہیں۔ اب جو ان کا کل کا فیصلہ ہے اس کے سیاسی پہلو دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھی نیب جو ہے وہ ایک متنازع ادارہ ہے، اور احتساب جو ہے وہ یک طرفہ کیا جا رہا ہے،
اور نیب کا جو قانون ہے وہ روز اول سے متنازع ہے، اور اس کا تصور اس کا بدگمانی اور شکوک سے بھرا پڑا ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کارروائی ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین جو ہے وہ بھی اس سے مطمئن نہیں ہے، اور یورپین کمیشن جو ہے اس نے نیب کے متصابانہ طرز عمل کی نشاندہی کی ہے، اور نیب میں آزادی و خود مختاری کا بہت سنجیدہ قسم کا بگاڑ ہے۔ اب یہ اس ادارے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جو پرویز مشرف نے بھی جس کو استعمال کیا، ہماری مسلم لیگ حکومت نے، نواز شریف والوں نے بھی اس کو استعمال کیا، اور زرداری صاحب کو بڑا عرصہ اندر رکھا، اور اب جو ہے پہلے روز سے ہی جب سے حکومت سنبھالی ہے اسی کی بیساکھیوں پر جو ہے حکومت چل رہی ہے۔ جو مطلب سب سے زیادہ شور جو ہے تحریک انصاف کی پارٹی جو ہے وہ نیب کے ساتھ ہی کر رہی ہے کہ بھئی نیب کے کو مقدمے دیے چلے جا رہے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ہمارے لیے کم از کم جو پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ بعض شقیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آئین میں انسانی احترام کا حق غیر مشروط ہے جو کسی بھی حالات میں ختم یا کم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتوں کو ضمانت دیتے وقت فرد اور معاشرے کے حقوق میں توازن رکھنا ہوگا، اور بنیادی حقوق کے معاملے میں عدالتیں کسی ادارے کی زیادتی نظر انداز کریں اور نہ ہی ریاست کو شخصی آزادیوں سے محروم کرنے کی اجازت دیں۔ اب انہی باتوں کو دیکھ لیں، اور پیچھے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے یا مسلسل ہو رہا ہے اس میں بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جس کے اندر نہ تو رعایا نے یہ بات سنی، اور نہ ہی جو سپریم کورٹ جو یہ لکھنے والے فیصلے کرنے والے ہیں اس ادارے نے ان لوگوں کی کوئی مدد کی۔ اب کہتے ہیں مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا شروع ہوتی ہے۔ ٹرائل سے پہلے گرفتاری کا اختیار ظلم اور ہراسانی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو بلوچستان کا مقدمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سینکڑوں بندے ہمارے پکڑے ہوئے ہیں، اب اس فیصلے کی روح میں یا جو کچھ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اس کے اندر سپریم کورٹ نے ان بلوچیوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ اسی طرح سزا سے پہلے ہی کسی شخص کو قید میں ڈال دینا اس کی بہت بڑی تذلیل اور بے عزتی ہے۔ یہ آج ہی فیصلہ دیا ہے، اور آج ہی دیکھ لیں ہمارے متی اللہ جان جو ہے پرانا صحافی، وہ اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں، اور کوئی اس پہ مقدمہ نہیں بنا، کوئی کچھ نہیں ہوا، لوگ آئے ہیں اور اٹھا کے لے گئے، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے اس سے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جو بات سپریم کورٹ خود کہتی ہے وہ خود اس پر عمل کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے۔ اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک کو یقینی بنائے اور اس کی زندگی، وقار، عزت اور جان و مال کا مکمل تحفظ دے۔ اب یہ وہ ریاست پہ ذمہ داری ڈال رہی ہے کہ ریاست ذمہ داری نہیں پوری کرتی تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کروانا بھی سپریم کورٹ کا ہی کام ہے۔ لیکن ان معاملے میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بھئی سپریم کورٹ نے بھی لوگوں کی مدد نہیں کی۔ اگر سپریم کورٹ اپنا پورا فرض ادا کرے تو ضرورت نہیں کسی کی کہ وہ مردوں کی قبریں جا کے اکھاڑنے شروع کر دے، یا جا کے جو ہے کتبے اکھاڑنے شروع کر دے، یا یہ جھگڑے کھڑے ہو جائیں پاکستان کے گاؤں کے اندر کہ جی آپ مردے کو اس قبرستان میں نہیں دفنا سکتے اور اس قبرستان میں نہیں دفنا سکتے۔ یہ معاملات جو ہے یہ پاکستان میں مسلسل چل رہے ہیں، جن کے اندر نہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کوئی مدد کیا عوام کی، نہ نواز شریف نے، اور یہی کچھ جو ہے وہ آپ کی تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ جیسے کہ ناظرین میں نے ذکر کیا کہ متی اللہ جان ہمارا جو سینئر صحافی ہے وہ آج اغوا ہو گئے ہیں، اور ان کی اغوا کے مقدمے میں جو مطلب کوئی مقدمہ ان کے اوپر باقاعدہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس جو ہے جس کے پیچھے اسٹیبلش فیملی پڑی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بہت سارے ریمارکس جو ہیں وہ اپنے ای میلز وغیرہ کے اوپر جاری کرتے رہے ہیں، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب وزیر داخلہ سے بھی یہ بات، جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی جب مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور میں نے جب وزیر داخلہ سے فون پر بات کی تو اس وقت ہسپتال جا رہے تھے گاڑی میں، اور انہوں نے کہا مجھے بھی یہ علم نہیں ہے۔
تو اگر حکومت کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ اتنا سینئر صحافی اٹھا لیا گیا ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس کے پیچھے تھیں اور اس کو اٹھا کر لے گئی ہیں؟ اس بارے میں سب جانتے ہیں کہ ایجنسیاں جو ہے یہ کام کرتی ہیں اور جس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. آج ہی جو جرنلسٹ یونینز ہیں یورپس کی بھی اور پوری دنیا کی، انہوں نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور سب نے جو ہے وہ آج مطلب بیان جاری کیے ہیں کہ بھی یہ زیادتی جو ہے وہ بند کی جائے. اس کے علاوہ ہم کیا نام اس کا، پچھلے دنوں دو ممتاز شخصیات جو ہیں حقوق انسانی کی امریکہ میں، ان کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی ہم چھوٹا سا ایک نوٹ آپ کو ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جیسے امریکہ میں سماجی مساوات و ترقی پسند سیاست کے دو درخشاں ستارے ایک ہی دن وفات پا گئے تھے. گزشتہ جمعہ کو انسانی حقوق کے دو سرکردہ رہنماؤں جان لوئس اور سٹیون کا انتقال ہو گیا، جو ملک میں جمہوری روایات اور بنیادی انسانی حقوق کے دو اہم ستون سمجھے جاتے تھے. دونوں نے سرکاری تشدد کا مقابلہ کرتے ہوئے پرامن جدوجہد کے ذریعے سول رائٹس تحریک میں مارٹن لوتھر کنگ کا ساتھ دیا اور خود بھی پولیس تشدد کا شکار ہوئے. سول رائٹس تحریک کے رہنما اور مارٹن لوتھر کنگ کی رہنمائی میں کام کرنے والے ایوان نمائندگان کے افریقی نسل رکن جان رابرٹس لوئس جمعے کو 80 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے، جو دسمبر 2019 میں کینسر تشخیص ہونے کے باوجود اپنے مشن میں آخری وقت تک مصروف رہے. سابق صدر اوباما نے انہیں آزادی کے صدارتی میڈل، پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے نوازتے ہوئے کہا تھا کہ آنے والی نسلوں میں جب والدین اپنے بچوں کو انسانی جرأت کے معنی سمجھائیں گی تو جان لیس کے قصے ان کی زبان پر ہوں گے. امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر نینسی پیلوسی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جان لوئس سول رائٹس تحریک کے ابھرتے ہوئے وہ ستارے تھے جنہوں نے اپنے اعتقاد، بہادری اور استقامت کے ذریعے قوم کی کایا پلٹ دی. انہوں نے اپنے دور میں ہونے والے ظلم اور استبداد کا اپنی جان پر کھیل کر مقابلہ کیا. لوئس نے سیاہ فام باشندوں اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے اجتماعی جلوسوں اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور پھر یہی ان کی زندگی کا مقصد بن گیا. گزشتہ 30 سال سے کانگریس میں ریاست جارجیا کے نمائندے اور ایک سرگرم ترقی پسند رکن ہونے کی بنیاد پر انہیں کانگریس کا ضمیر بھی کہا جاتا تھا. لوئس 1960 میں ہونے والے اس احتجاج کے سرکردہ لیڈر کے طور پر ابھرے جنہیں فریڈم رائڈرز یا آزادی کا سفر بھی کہا جاتا ہے. 1963 میں وہ مارٹن لوتھر کنگ کے مشہور مارچ میں سب سے کم عمر مقرر تھے، جس میں 2 لاکھ لوگوں نے واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج کیا تھا. وہ صدر ٹرمپ کے بے باک ناقدین میں شامل تھے اور انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہیں نسل پرست قرار دیا تھا. مارٹن لوتھر کنگ کے بعد کارڈی ڈینٹل وائن ملک کی پرامن تحریک کے دوسرے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے تشدد کا مقابلہ پرامن تحریکوں سے کیا. کہا جاتا ہے کہ وہ گھر سے زیادہ جیل کی زندگی سے واقف تھے، کیونکہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے پولیس تشدد کا مقابلہ کرتے ہوئے اور زندان کی سلاخوں کے پیچھے گزارا. ان کا نعرہ تھا کہ ہم کسی حالت میں پرامن جدوجہد کو حکومت کے تشدد کے سامنے شکست کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. انہی خصوصیات کی بنا پر انہیں کنگ آف فیلڈ جنرل بھی کہا جاتا تھا. اٹلانٹا میں انتقال کے وقت ان کی عمر 95 سال تھی. سابق صدارتی امیدوار اور افریقی نسل رہنما جیسی جیکسن نے ان کی وفات پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے کبھی خواب دیکھنے بند نہیں کیے اور کبھی جدوجہد سے کنارہ نہیں کیا. ہمیں اگر آج ماضی کے مقابلے میں بہتر حقوق حاصل ہیں تو ان کی بے لوث جدوجہد کی وجہ سے ہیں. نوجوان کارکن کی حیثیت سے انہوں نے 1950 کی دہائی میں مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ نسلی تعصب،
اور سفید فام اور افریقی نسل شہریوں کے لیے الگ الگ اسکولوں کے خلاف تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا، اور پھر 1965 میں وہ ملک کی سیاہ فام آبادی اور خواتین کے ووٹنگ کے حقوق کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے پولیس تشدد کا شکار ہوئے۔ سابق صدر اوباما نے جان لوئس کی طرح سٹیون کو بھی وائٹ ہاؤس میں آزادی کے صدارتی میڈل سے نوازا۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں رہنماؤں کی انتھک جدوجہد اور قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ جس نے صدر اوباما جیسی افریقی نسل رہنما کو امریکہ کے ایوان اقتدار میں پہنچایا اور اقلیتوں کو ان کے حقوق کا احساس دلایا۔ ہم وائس آف جرمنی کی طرف سے ان دونوں رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، باقی جو جرمنی کی خبریں ہیں اس کے اندر سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ جمعے کی شام کو جو ہمارے یورپی یونین کے 27 ممالک ہیں ان کا 2 روزہ اجلاس شروع ہوا تھا، اور وہ 2 دن جاری رہنا تھا، جس کے اندر 750 ارب یورو کا فنڈ قائم کرنا تھا۔ اس کا فیصلہ ہونا تھا کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اور اس میں سے امدادی رقم کتنی ہوگی اور اس پر قرضے کتنی لے جائیں گے۔ لیکن یہ اجلاس جو ہے وہ 2 دن کے بجائے 4 دن جاری رکھنا پڑا، اور اس کے اندر وہ بحث مباحثہ ہوا اور وہ گرمی ہوئی کہ 27 یورپی یونین جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں ایسا ماحول کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ جمعے کی شام کو یہ اجلاس شروع ہوا تھا، اور اس کے اندر جو اس وقت جرمنی کے چیئرمین ہے یورپی یونین کا، اس وقت انجلا میرکل نے وہ 750 ارب روپے کا جو فنڈ قائم کیا تھا اس کی جو اب تک پروگریس ہوئی تھی وہ رپورٹ پیش کی تھی۔ لیکن اس کے اندر جیسا کہ شروع میں ہی کیا نام ہے اس کا، آسٹریا، ہالینڈ، سویڈن، ڈنمارک جو ہے وہ اس کی خلاف تھے کہ بھئی یہ رقم جو ہے سب کیوں دیں، تو سب کے حالات خراب ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس میں شروع میں ہی کافی جو ہے گرما گرمی ہو گئی، اور ہفتے کے دن بلکہ پھر یہ جب دوبارہ اجلاس شروع ہوا اس کے اندر یہ اس حد تک انتہا تک پہنچ گئی کہ پہلی دفعہ جو جرمن چانسلر ہے انجلا میرکل اور جو فرانس کے صدر ہیں ان دونوں نے اجلاس چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر اتوار کے دن دوبارہ کیا نام اس کا یہ کہا گیا کہ یہ ہم اتوار کے دن دوبارہ جمع ہوں گے، اور اتوار کے دن بھی فرانس کے صدر اور جو ہنگری کے صدر ہیں ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے اندر فرانس کے صدر نے پھر جو ہے تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن انجلا میرکل کی پہلے دن سے یہ پالیسی تھی، اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک آسان معاملہ نہیں ہے، اور ہم نے 2 مہینے پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اور 2 مہینے کے درمیان جو کچھ ماحول بنتا رہا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں اس یقین کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں کہ یہ فیصلہ ہم کر کے ہی اٹھیں گے۔ اور چنانچہ یہی ہوا ہے کہ پیر کے دن جو ہے شام کو 4 بجے دوبارہ اجلاس بلایا گیا، جو 12 بجے بلانا تھا وہ 4 بجے بلا کے جو ہے وہ اس کو فائنل کر لیا گیا۔ لیکن اس دوران پولینڈ کے صدر نے بھی جو ویسٹرن یورپ ہے ان کے ممالک کو سیلفش حکومتیں کہا، اور اسی طرح جو ہے ہنگری نے اور جتنے بھی ایسٹرن بلاک کے تھے جو لینے والے تھے انہوں نے بھی کیا نام اس کا جو رویہ جو تھا وہ محتاط رویہ اختیار نہیں کیا۔ لیکن بہرحال فیصلہ ہو گیا ہے کہ 390 ارب روپے جو ہے وہ امدادی پیکج کے طور پر دیے جائیں گے، اور 360 ارب روپے جو ہے وہ قرضے کے طور پر دیے جائیں گے۔ اس میں سب سے بڑی جو اختلاف کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے لیے یہ شرط رکھی جا رہی تھی کہ بھئی جو قانون کی حکمرانی جن حکومتوں میں ہوگی ان کو یہ امدادی پیکج دیا جائے، جس کے اوپر جو ہے ایسٹرن بلاک کے ممالک یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر چوٹ ہے۔ لیکن کیا نام اس کا اسپین اور اٹلی جو تھے وہ شروع سے یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ جلدی فیصلہ ہو کہ ان کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہالینڈ وغیرہ نے اس شک کو شامل کرنے کے لیے آخری دم تک اپنا زور لگایا، اور چنانچہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ رقم انہی کو دی جائے گی جو قانون کی حکمرانی کریں گے، جہاں پہ حقوق انسانی کی بھی نگہداشت کی جائے گی، جن کے خلاف کوئی ایسی کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک تھا، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ جو جرمنی نے 300 بلین کہا تھا کہ ہم ان کو دیں گے جو غریب ممالک ہیں، وہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم IMF کے حوالے کر دیں گے اور وہ IMF کے اختیار میں چلی جائے گی۔
اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی تھی کہ ہے چھوٹی سی کہ بھئی جرمنی کے اندر ایک عرصے سے یہ تحریک چل رہی ہے کہ خواتین کی اوپر آبادی زیادہ ہے، اس لیے ان کی نمائندگی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ایس پی ڈی تو اس پر پہلے سے عمل کر رہی ہے، جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، لیکن جو برسر اقتدار پارٹی ہے انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا کہ بھئی جو یہ فیصلہ کرے کہ ہم کس پرسنٹیج کے ساتھ عورتوں کو زیادہ سیاست کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر لے کر آئیں۔ اس کا 11 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی خواتین کا کوٹا جو ہے وہ بتدریج بڑھایا جائے گا۔ 2021 کے اندر جو ہے وہ 30% خواتین ہوں گی اور 2023 تک 40% خواتین جو ہے وہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں اور ممبران اسمبلی کے طور پر لی جائیں گی، اور اسی طرح 2025 میں کا جو الیکشن ہوں گے اس میں 50% خواتین ہوں گی اور 50% جو ہے وہ مرد کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہ ایک مطلب ہماری ایک نئی تبدیلی ہے جو یورپ میں ایک عرصے سے جس کے خلاف اٹھائی جا رہی تھی۔ ناظرین، یہی آج کی خبریں تھیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔